روشنیوں سے جگمگاتا وہ وسیع و عریض محل حال اس وقت شہر کی اشرافیہ سے بھرا ہوا تھا۔ فضا میں گلاب کے پھولوں اور مہنگی پرفیوم کی خوشبو بسی ہوئی تھی، لیکن اسٹیج پہ لگے اس عالی شان صوفے پہ بیٹھے دو وجودوں کے لیے یہ خوشبو زہر کے گھونٹ جیسی تھی۔ منال جو سرخ رنگ کے بھاری عروسی لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس وقت اپنی ہتھیلیوں پہ لگی گہری حنا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ موجود جھومر کی چمک اس کے چہرے کی سردی کو چھپانے میں ناکام تھی۔ جب بھی کوئی مہمان آ کے مبارکباد دیتا تو ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ سجا لیتی، لیکن جو ہی وہ شخص نظروں سے اوجھل ہوتا تو اس کی آنکھوں میں وہی تلخی لوٹ آتی۔ اس کا دل بری طرح کڑ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے آغا جان کا وہ فیصلہ یاد آ رہا تھا جس نے اسے آج اس شخص کے برابر لا بٹھایا تھا جسے وہ اپنے خوابوں میں بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے بالکل پہلو میں آہل بیٹھا تھا، باوقار، سنجیدہ اور حد درجہ کا مغرور، سفید شیروانی اور گہرے رنگ کے کلے میں اپنی شخصیت سے سب کو مرعوب کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن یہ مسکراہٹ محبت کی نہیں بلکہ اس ضد کی تھی جو آج پوری ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ایک سرد نظر منال پہ ڈالی جس نے اسے اب تک ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مسکرا تو منال، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آہل کی آواز دھیمی لیکن حکم سے بھرپور تھی۔ تمہارا یہ اترا ہوا چہرہ میرے خاندان کے سامنے میرا تماشا بنا رہا ہے۔ منال نے سختی سے اپنے لہنگے کا کپڑا مٹھی میں بھینچا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا یہی سب کے سامنے چلا کے کہے اسے اس شادی سے کتنی نفرت ہے، مگر بے بس تھی۔ تماشا تو آپ نے تب ہی بنا دیا تھا جب میرا ہاتھ مانگنے آقا جان کے پاس پہنچے تھے۔ اس نے لبوں کو بمشکل ہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ مبارک ہو آہل صاحب، آپ جیت گئے، مگر یاد رکھیے گا میرا صرف جسم یہاں بیٹھا ہے، روح آج بھی اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ آہل نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ایک قریبی دوست کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا اور مسکرا کے مبارکباد وصول کی۔ روح کو بھی ٹھکانے لگانا مجھے آتا ہے، اس نے منال کے قریب جھکتے ہوئے نہایت سفاکی سے کہا۔ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے۔ یہ ضد، یہ آنسو اور یہ کڑہن میں ایک ایک کر کے سب نکال دوں گا۔ منال نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سامنے کیمرے کے فلیش لائٹ میں اپنی بناوٹی مسکراہٹ قید کروا دی۔ اسے معلوم تھا یہ حال سے نکلنے والا راستہ اس کی زندگی کے اس قید خانے کی طرف لے جاتا ہے جس کا دراغہ کوئی اور نہیں جو آہل تھا۔ حال سے باہر نکلتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے منال کا استقبال کیا، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آقا جان سے لپٹ کے روتے ہوئے اس نے جتنی التجائیں کی تھی وہ سب رائے گا گئیں، اور اب آہل کی سیاہ رنگ کی پرتیش گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی جہاں پھولوں کی خوشبو اسے مسحور کرنے کے بجائے اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی منال نے کھڑکی کی طرف رخ کر لیا اور دبی دبی آواز میں بڑبڑانے لگی، سمجھتے کیا ہے خود کو، ایک نمبر کے خود غرض اور جابر ضدی انسان۔ آقا جان کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ انہوں نے مجھ جیسی ہنستی کھیلتی لڑکی کو اس ہٹلر کے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے۔ آہل جو اب تک خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے کانوں میں منال کی آواز مسلسل پڑ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اسٹیئرنگ پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ کچھ کہا تم نے منال؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کہاں نہیں، سنا رہی ہوں، منال نے تڑک کے جواب دیا اور اس کی طرف رخ کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرا رشتہ مانگتے ہوئے؟ آپ جانتے بھی تھے کہ میں آپ کو ناپسند کرتی ہوں، پھر بھی آپ نے ضد پوری کی۔ آپ انسان نہیں، ایک پتھر ہیں۔ آہل نے اچانک ایک زوردار بریک لگائی جسے منال جھٹکے سے آگے کو ہوئی اور بمشکل خود کو سنبھالا۔ آہل نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے منال، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن جو کالج کے کلاس روم میں اس کے رعب کی پہچان تھا۔ بھول رہی ہو میں تمہارا ٹیچر ہوں اور اب تمہارا شوہر بھی بن چکا ہوں۔ اس رشتے کا احترام کرنا سیکھو۔ تم بچپن سے ہی بدتمیز تھی، مگر مجھے لگا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ کچھ تمیز سیکھ لی ہوگی، لیکن تم تو آج بھی وہی ضدی بچی ہو۔ میں بچی نہیں ہوں، منال چلائی، اور ٹیچر آپ کالج میں ہوں گے، یہاں نہیں۔ یہاں آپ صرف ایک ایسے شخص ہیں جس نے زبردستی مجھ پہ اپنی مرضی تھوپی۔ آہل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ٹیچر اور شوہر کا رتبہ تم بدل نہیں سکتی منال،
ابھی تو یہ آغاز ہے، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میری زندگی میں ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے اور تم میری زندگی کا حصہ ہو تو بہتر ہے۔ خود کو بدلنا شروع کر دو ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ منال نے غصے سے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نکلنے والا ایک آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی زندگی اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں ہوگی۔ گاڑی کی رفتار اچانک کم ہوئی۔ آہل نے اسے ایک سنسان سڑک کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں روک دیا۔ منال کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی کیوں روکی؟ منال نے ہمت جمع کر کے پوچھا، مگر اس کی آواز تھوڑی لرز گئی۔ کیونکہ تمہاری زبان بہت زیادہ چل رہی ہے منال، اور مجھے شور سے چڑ ہے، آہل نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہی سختی جو کلاس روم میں سب کو خاموش کروا دیتی تھی۔ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں آپ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں جو آپ کے ایک اشارے پہ چپ ہو جاؤں گی۔ منال نے ضد میں آ کے جواب دیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لاک تھا۔ دروازہ کھولیں، مجھے نیچے اترنا ہے، تم کہیں نہیں جا رہی، آہل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگلے لمحے اس سے پہلے کہ منال کچھ سمجھ پاتی، آہل نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کے اس کی سیٹ کے پاس لگا الیکٹرک بٹن دبا دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ منال کی سیٹ تیزی سے پیچھے کی طرف ہو گئی۔ منال کی چیخ اس کے حلق میں ہی رہ گئی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور وہ اسے سیٹ کے ساتھ جکڑتا بالکل اس کے قریب آ گیا۔ منال کی سانسیں رک گئیں۔ آہل کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اپنے گال پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی مردانہ خوشبو، آنکھوں کی تپش منال کو بے بس کر رہی تھی۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ آہل کی آواز اب ایک سرگوشی کی طرح تھی، مگر اس میں بلا کا روب تھا۔ تمہارا یہ غرور، یہ بدتمیزی، میں اسی وقت کچل سکتا ہوں منال، یاد رکھو، میں صرف تمہارا ٹیچر نہیں رہا، تمہارا شوہر بھی ہوں، اور شوہر کو اپنی حدیں سمجھانا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ منال کی آنکھیں خوف اور غصے سے پھیل گئیں۔ وہ چاہ کے بھی اسے پیچھے نہیں دھکیل پا رہی تھی، کیونکہ آہل کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس کا سارا حوصلہ ایک دم جواب دے گیا۔ چھوڑیں مجھے، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اب بہت دھیمی ہو چکی تھی۔ بدتمیزی تو تم کر رہی تھی، میں تو صرف تمہیں خاموش کروا رہا ہوں، آہل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں اب غصے کی جگہ نمی تیر رہی تھی۔ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ درست رکھنا، ورنہ اگلی بار خاموش کروانے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ اس نے جھکتے ہوئے اسے چھوڑا اور اپنی سیٹ پہ واپس سو گیا۔ ایک بٹن دبا کے اس کی سیٹ دوبارہ سیدھی کی اور خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ منال کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی چادر کو خود کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا اور دوبارہ کھڑکی کی طرف رخ کر لیا، مگر اس بار اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی، مگر ماحول میں تناؤ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ منال کا دل ابھی تک حلق میں تھا، لیکن اس کی ضد اور غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ اسے آہل کا یہ انداز، یہ زبردستی اپنی برتری ثابت کرنا بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ آپ اس طرح ڈرا دھمکا کے مجھے خاموش نہیں کروا سکتے۔ آپ کی فطرت میں شاید دوسروں پہ ظلم کرنا لکھا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آقا جان کی بات مانی۔ مجھے تو آپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں تھا۔ اس کا لہجہ کاٹتا تھا۔ آہل نے ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی۔ اس کا پارا اب 7ویں آسمان پہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر زور سے بریک لگایا۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پہ چیخ اٹھے۔ اس سے پہلے کہ منال کچھ بولتی، آہل نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور ایک جھٹکے سے اسے سیٹ سے کھینچ کے اپنی طرف کیا۔ منال کی چیخ نکل گئی جب اس نے خود کو آہل کی گود میں پایا۔ آہل نے اس کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا ڈال کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کا چہرہ منال کے اتنے قریب تھا کہ اس کی ناکیں ٹکرا رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بولنے کا، اب بولو۔ آہل کی آواز غصے سے تھرتھرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا۔ اس کے لب منال کے کان کے پاس تھے۔ کیا دل ہے منال، بولو، کیا ارادہ ہے؟ میرا تو جی چاہ رہا ہے اس گھر جانے کا انتظار چھوڑوں اور یہاں سڑک کے کنارے اس گاڑی کو روک دو۔ آخر تم میری بیوی ہو، شرعی اور قانونی طور پہ روک سکتی ہو کیا مجھے؟ منال کا پورا وجود کانپ اٹھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی اور خوف کے باوجود اپنی آنکھوں میں حقارت بھری
اور آہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تو ٹوک لہجے میں کہا، یہ آپ کی صرف خوش فہمی ہے آہل صاحب، آپ زبردستی تو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مرد ہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر میرے دل میں کبھی اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتے۔ میرے لیے آپ کی حیثیت صرف ایک جابر انسان کی ہے، شوہر کی نہیں۔ آہل نے کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، اس کے چہرے پہ ضبط کے آثار تھے، پھر اس نے جھٹکے سے واپس اس کی سیٹ پہ دھکیل دیا۔ گاڑی جب آہل کے عالی شان گھر کے پورچ میں رکی تو وہاں پہلے موجود رشتہ داروں اور کزنس کے شور و غل نے منال کے سر میں درد کر دیا۔ ڈھولک کی تھاپ اور کہکوں کے درمیان دونوں کا استقبال ہوا، مگر ان دونوں کے چہروں پہ جمی سختی کسی نے محسوس نہ کی۔ اندر داخل ہوتے ہی بوڑھیوں نے صدقے واری ہو کے رسمیں پوری کی، پھر دعائیں دیتی ہوئیں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل گئی۔ مگر اصل طوفان تو ابھی باقی تھا۔ حال میں موجود کزنس کی ٹولی نے ان دونوں کو گھیر لیا، صوفے پہ ساتھ بٹھا دیا۔ منال نے تنگ آ کے اپنی چادر مزید سینے پہ تان لی، جبکہ آہل خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر صاحب، کالج میں تو آپ کی ایک چلنے نہیں دیتے، آج یہاں ہماری چلے گی، آہل کے چھوٹے کزن صہیب نے شرارت سے کہا۔ پھر ان میں سے ایک کے بعد ایک عجیب و غریب رسومات کروانا شروع کر دی، کبھی انگوٹھے ڈھونڈنے کی رسم تو کبھی دودھ پلائی۔ منال کا پارا ہائی ہو رہا تھا، آہل کی خاموشی اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہمیں جانے دو، آہل نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو سب کزنز ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، آخری رسم رہ گئی ہے، وہ تو پوری کریں، اپنی دلہن کو لے جائیں۔ آہل کی کزن مریم نے شرارت سے منال کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں اعلان کیا، رسم یہ ہے پروفیسر صاحب اپنی بیگم کو باہوں میں اٹھا کے اپنے پورشن تک لے جائیں گے، کیونکہ منال کے پاؤں اس گھر کی زمین پہ تبھی ٹکیں گے جب ان کا شوہر انہیں عزت سے اٹھا کے لے جائے گا۔ منال کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ کیسی فضول رسم ہے، میں خود چل کے جا سکتی ہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کزنس نے راستہ روک لیا۔ آہل نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی نظریں منال کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پہ جمی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اچانک جھک کے منال کو کمر کے پیچھے اور دوسرا ہاتھ اس کے گھٹنوں کے نیچے رکھا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ منال کی ہلکی سی چیخ نکلی، اس نے بے اختیار آہل کے کندھے کو تھام لیا۔ کزنس کی ٹولی نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ آہل نے اپنی گرفت مضبوط کی اور بغیر کسی تاثر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ منال اس کی باہوں میں مچل رہی تھی، مگر آہل کے بازو کسی آئینی گرفت کی طرح اس کے گرد جمے ہوئے تھے۔ اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا اور آہل کی نظریں مسلسل سامنے والے کوریڈور پہ تھیں، جیسے اسے جتانا چاہ رہا ہو کہ اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آہل نے لات مار کے دروازہ بند کیا، بغیر کسی نرمی کے منال کو بیڈ کے عین درمیان میں پٹک دیا۔ منال جو پہلے ہی اس بازو میں کی قید میں تل ملا اٹھی تھی، بیڈ کے نرم گدوں پہ گرتے ہی اچھل کے سیدھی بیٹھی اور اپنے بکھرے ہوئے لہنگے کو سنبھالنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ تمیز نام کی چیز چھو کے بھی نہیں گزری آپ کو، ایک جاہل انسان کی طرح مجھے بیڈ پہ پھینکا ہے آپ نے، اس نے بال پیچھے کرتے ہوئے غرا کے کہا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اس نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائی۔ خیر اب جب بھی مگر اگلے ہی لمحے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائی۔ خیر اب جب اس قید خانے میں لے ہی آئے ہیں تو رسم و رواج کا بھی پاس رکھ لیں۔ سنا ہے شوہر اپنی بیگم کو منہ دکھائی دیتے ہیں تو لائیں نکالے میرا تحفہ، یا وہ بھی زبردستی ہڑپ کر گئے ہیں۔ اس نے عام روایتی دلہنوں کی طرح اپنا ہاتھ آگے کیا جیسے اسے چڑھا رہی ہو۔ آہل جو شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا یہ سن کے ٹھٹکا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پہ ٹکا کے منال کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں ہاتھ بیڈ پہ ٹکا کے منال کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ منال کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تحفہ چاہیے تمہیں؟ اس کے مردانہ رعب تھا۔ منہ دکھائی تو میں ابھی دے دوں گا منال، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تحفہ لوگی تو پھر بدلے میں تمہیں میرے ساتھ وہ گولڈن نائٹ منانی پڑے گی جس کا ذکر میں نے گاڑی میں کیا تھا۔ بولو ہے ہمت سودا کرنے کی؟ منال کا چہرہ شرم اور بے پناہ غصے سے ایک دم سے لال ہو گیا اور وہ گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بے باکی سے اس کے ساتھ اس طرح مطالبہ کرے گا۔
بے حیا انسان، وہ القابات کم پڑ رہے تھے آپ کی اس گندی سوچ کے لیے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے چلانا شروع کر دیا، تکیا اٹھا کے اسے مارنے کی کوشش کی، مگر آہل نے فوراً سے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کے اسے دبایا، بیڈ پہ گرنے پہ مجبور کر دیا۔ ابھی تو صرف بات کی ہے، تم لال سرخ ہو گئی ہو، ابھی تو پوری رات باقی ہے میری جان۔ اس نے اس کی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے اسے جتایا کہ اب وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ آہل کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے منال کی کلائی ذرا سی جنبش سے آزاد کی تو منال نے اسے زور سے دھکا دینے کی کوشش کی اور بیڈ کے دوسری طرف سے اتر کے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے قدموں کی زنجیر بن رہا تھا۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی بڑھے تھے کہ آہل نے چیتے کی سی تیزی دکھائی اور ایک ہی جھمٹے میں اسے پیچھے کمر سے دبوچ لیا۔ منال کی ایک دبی سی چیخ نکلی۔ اس نے خود کو دبایا، اس کے مضبوط حصار میں پایا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو سودا پورا ہونا باقی ہے۔ منال نے آہل نے اسے گھما کے اپنی طرف کیا، اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگا دی۔ اس کے دونوں ہاتھ منال کے کندھوں کے دائیں بائیں دیوار پہ جمے ہوئے تھے، وہ ہل بھی نہ سکے۔ منال کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا، خوف کے مارے اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے والی کھرچ نہیں تھی۔ آہل نے تپتی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا، پھر اپنا ہاتھ شیروانی کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ اس نے ایک مخملی چھوٹا سا باکس نکالا اور اسے منال کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ یہ رہی تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے باکس کھولا تو اندر ہیرے کا ایک نفیس چمکتا ہوا لاکٹ چمکا رہا تھا، جس کی چمک نے منال کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ تحفے کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس نے لاکٹ نکالا اور منال کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی اس کے گلے کے قریب لایا۔ منال نے مزاحمت کرنا چاہی، مگر آہل کے قریب اور اس کی نظروں کے سحر میں اسے جیسے منجمد کر دیا۔ اس نے نہایت مہارت سے وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا، پھر جھک کے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ منال کا پورا وجود ایک انجانے سے احساس سے تھر تھرا رہا تھا۔ اس کا غصہ جیسے برف کی طرح پگھلنے لگا، مگر انا ابھی اسے پکار رہی تھی کہ یہ شخص وہی ہے جس نے ہمیشہ اسے اپنی انگلیوں پہ نچایا ہے۔ آہل نے اس کے گلے میں پڑے لاکٹ کو چھوا اور دھیمی آواز میں کہا، اب تم آفیشلی میری قید میں ہو اور اس قید سے رہائی کا کوئی راستہ نہیں۔ آہل نے منال کی تھوڑی تھام کی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر دھیرے سے اس کے لبوں کی طرف جھکا۔ منال کی آنکھیں خوف اور اضطراب سے بند ہو گئیں۔ اسے اپنی شاہ رگ پہ آہل کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ آہل کے لب جیسے اس کے لبوں کے لمس سے آشناس ہوئے۔ منال کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے بڑی بے باکی سے منال کے کندھوں سے کرتی کا بھاری کامدار پلو ہٹایا تو منال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اسے جیسے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ عین اسی لمحے جب آہل تمام حدیں پار کرنے والا تھا، منال نے ہمت جمع کیا اور دبی بغیر کاٹدار آواز میں وہ جملہ بولا جس نے آہل کے بڑھتے قدموں کو جسے زنجیر پہنا دی۔ آہل صاحب، اگر آج آپ نے اپنی ہوس پوری کر لی تو یاد رکھیے گا، کل کالج کی اس کلاس میں جب آپ ڈائس پہ کھڑے ہو کے اخلاقیات کا درس دیں گے تو میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سے پوچھوں گی کہ کیا ایک استاد کا اپنی طلبہ کے ساتھ رشتہ صرف زبردستی اور ہوس کا ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کی نظروں میں گر کے جینا چاہیں گے؟ یہ سنتے ہی آہل کے وجود میں ایک جھرجھری سی توڑ گئی۔ اس کے لب منال کے لبوں کے بالکل قریب آ کے رک گئی۔ اس نے جھٹکے سے منال کو خود سے الگ کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، ندامت اور ایک عجیب سی بے بسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ منال نے ہانپتے ہوئے اپنی کرتی کا پلو سنبھالا اور دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں فاتحانہ چمک۔ آہل نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے احساس ہوا کہ منال نے اس کی کمزور رگ یعنی اس کے پیشہ ورانہ وقار پہ وار کیا ہے۔ وہ چاہ کے بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ منال کی نظروں میں موجود حقارت اسے عمر بھر کے لیے مار دے گی۔ اس نے ایک سرداب بھری اور بغیر کچھ کہے مڑ کے صوفے کی طرف چلا گیا۔ منال کو اس قید خانے میں تنہا چھوڑ کے اس نے خود کو ایک ایسی خاموشی میں قید کیا جس کا حل شاید اب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کمرے میں اچانک ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آہل جو چند لمحے پہلے شدت جذبات سے مغلوب تھا، اب ایک بت کی طرح ساکت صوفے پہ جا بیٹھا۔ اس کی پشت منال کی طرف تھی، مگر اس کے تنے ہوئے کندھے بتا رہے تھے کہ منال کے لفظوں نے اس کے وقار کو بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ منال جو دیوار سے لگی ہانپ رہی تھی، آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔
اسے اپنی کہی ہوئی باتوں کی سنگینی کا احساس ہوا تو اس کے ذہن میں آغا جان کا چہرہ، نکاح کے وہ بول گونجے جنہوں نے اس شخص کو اس کا مجازی خدا بنایا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ غصے اور خوف میں وہ زیادہ بول گئی ہے۔ اس نے شوہر کے جذبات کو ہوس کا نام دے کے اس کے مقدس پیشے کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ منال نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے گلے میں موجود اس ہیرے کے لاکٹ کو چھوا جو ابھی کچھ دیر پہلے آہل نے محبت یا شاید حق ملکیت کے طور پہ پہنایا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پہ ندامت ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی آہل جتنا بھی سخت ہو ہے تو اس کا شوہر ہی۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی صوفے کے قریب آئی جہاں آہل سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آہل، وہ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں بلکہ ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ آہل نے سر اٹھا کے اسے نہیں دیکھا، بس اس کے جبڑے کو دیکھا۔ اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا مناہل، میں ایک استاد ہوں۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ میرا پالا ایک ایسی اسٹوڈنٹ سے پڑا ہے جو رشتوں کے تقدس سے زیادہ لفظوں کے وار کرنا جانتی ہے۔ آہل کی آواز اتنی سپاٹ اور مردہ تھی کہ منال کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لی، اسے معافی مانگ لے، مگر اس کی انا اور شرم نے اسے وہیں روک دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے ایک شوہر کو نہیں بلکہ اس کے اندر موجود آسمان کو توڑ دیا جو شاید اس رشتے سے لگا کے لایا تھا۔ آہل خاموشی سے اٹھا اور الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منال، جو اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہ ہوئی، وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ کے اپنی جیت پہ آنسو بہانے لگی جو حقیقت میں اس کی سب سے بڑی ہار بن چکی تھی۔ ولیمے کی تمام تقریبات اور خاندان کی دعوتوں کا سلسلہ آخرکار ختم ہوا، لیکن ان دونوں کے درمیان منال نے محسوس کیا کہ آہل اس کے ساتھ بظاہر نارمل مگر اندر سے انتہائی اجنبی رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ وہ سب کے سامنے مسکراتا، اس کا خیال رکھتا، مگر تنہائی میں وہ ایک خاموش دیوار بن جاتا۔ جب کالج دوبارہ شروع ہوا تو یہ دوری مزید بڑھ گئی۔ آہل اب اسے کالج لے تو جاتا مگر راستے بھر یا تو کوئی علمی بات کرتا یا بالکل خاموش رہتا۔ گھر آ کے بھی اپنی فائلوں اور لیپ ٹاپ میں گم رہتا، جیسے منال اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ ایک رات آہل اپنے مطالعے کی میز پہ جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ منال سے مزید رہا نہ گیا تو اس کے قریب آئی اور میز پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود کی طرف متوجہ کیا۔ آہل صاحب، میں نے اس رات جو کچھ کہا تھا وہ محض ایک مذاق تھا۔ غصے میں انسان پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتا ہے۔ اب آپ ان باتوں کو اتنا سیریس کیوں لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ آہل نے قلم روکا اور سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کالج میں تو آپ خود کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، اور یہاں آپ کا رویہ کیوں؟ منال نے تھوڑی شوخی اور تھوڑی ندامت سے پوچھا۔ آہل نے کوئی جواب نہ دیا اور دوبارہ لکھنے لگا۔ اس کی بے رخی نے منال کے اندر کی ضدی لڑکی کو للکارا۔ منال دبے پاؤں واش روم گئی اور وہاں سے انتہائی دلکش اور مختصر سی نائٹی پہن کے نکلی جو اس کے سراپے کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آہل کا ضبط کہاں ٹوٹتا ہے، آہل کی میز کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، جان بوجھ کے پین اٹھانے یا کوئی فائل اٹھانے کے بہانے اس کے سامنے جھکنے لگی۔ اس کے بال اور قرب آہل کے حواس پہ چھانے لگا۔ آہل نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی نظر فائل پہ تھی مگر ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ منال، چلی جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا کروں گا میں، پھر مت کہنا کہ میں نے تم پہ سختی کی۔ آہل کی آواز دبی اور غصے سے بھرپور تھی مگر اس میں چھپی تڑپ منال سے چھپی نہ رہی۔ منال نے ایک شرط بھری مسکراہٹ کے ساتھ چیلنج قبول کر لیا۔ تو کر کے دکھائیں، میں بھی دیکھوں میرے پروفیسر صاحب کتنے سخت ہیں۔ یہ کہتے بڑی بے باکی سے گھوم کے آہل کی گود میں جا بیٹھی، اپنے دونوں بازو اس کے گلے کے گرد حمائل کر لیے۔ اس کا چہرہ آہل کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانسیں آپس میں الجھ گئیں۔ آہل کا سایہ ضبط ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ اس نے منال کو اپنی گرفت میں اتنی مضبوطی سے لیا کہ وہ سسک اٹھی۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو منال، اور اس آگ میں چلنے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ آہل کی آنکھوں میں اب وہ وحشت تھی جسے دیکھ کے منال کو اندازہ ہوا کہ اس نے شیر کو جگا دیا۔ آہل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ منال کی بے باکی، اس کا چیلنج اب اس کے قابو سے باہر تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بغیر ایک پل ضائع کیے منال کو اپنی گود میں اٹھایا اور کسی طرح نوالے کی طرح اسے اپنے مضبوط کندھے پہ ڈال دیا۔ منال کی ایک زوردار چیخنے نکلی اور اس نے تل ملاتے ہوئے
آہل کی کمر پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، اتارے مجھے نیچے، وہ چلا رہی تھی مگر آہل پہ جیسے سختہ طاری تھا۔ اس نے مناہل کو اپنے ہاتھوں سے سختی سے جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ آہل چند قدم بڑھتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، بغیر کسی تہمید کی اسے بالکل اس طرح بیڈ کے عین درمیان میں پٹک دیا جیسے ان کی شادی کی پہلی رات کیا تھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اب بولو منال، ابھی تو تم بہت شیر بن رہی تھی، کیا ہوا؟ آہل نے بیڈ پہ گھٹنے ٹیک کے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کی نظروں میں تپش جو منال کے وجود کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ تم نے کہا تھا کر کے دکھائیں، تو اب شکایت مت کرنا۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، میرے ضبط کا امتحان مت لو، مگر تمہیں تو پروفیسر صاحب کو آزمانے کا بہت شوق تھا۔ مناہل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر بیڈ کی پشت پہ اس نے راستہ روک لیا۔ اب اس کا دل خوف کی ایک انجانی لذت سے ملے جلے احساس میں ڈوب رہا تھا۔ آہل نے جھک کے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر دیا۔ ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ آج نہ کوئی کلاس ہوگی، نہ کوئی اخلاقیات کا درس، آج صرف تم ہو اور میں ہوں۔ آہل کی سرگوشی نے منال کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کام کیا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا اس نے جس طوفان کو دعوت دی تھی اب اسے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ رات کی اس خاموشی نے آہل اور مناہل کی کسی مزاحمت کو پرواہ نہ کی۔ منال بہت ہاتھ پاؤں مار رہی، اس کے سینے پہ مکے برسائے، کئی بار اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر آہل پہ جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے منال کے ہر احتجاج کو اپنے ضبط کی بھٹی میں جھونک دیا، اس پر وہ شدتیں لوٹائیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات منال کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہ تھی، جہاں اس کی روح اور جسم دونوں تھک کے چور ہو چکے تھے۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو منال کا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا، اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، مگر آہل اس کے جاگنے سے پہلے ہی تیار ہو کے خاموشی سے کالج جا چکا تھا۔ منال نے بوجھل قدموں سے اٹھ کے خود کو سنبھالا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ آج کالج نہ جائے، مگر آہل کی دی ہوئی وارننگ اسے یاد تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے وجود اور تپتے ہوئے ماتھے کے ساتھ کالج پہنچی۔ کلاس میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر ڈائس کے پاس کھڑے ہوئے آہل کی طرف گئی، جو بے حد پرسکون اور باوقار لگ رہا تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ منال کی ہمت جواب دے رہی تھی، وہ چپ چاپ اپنی نشست کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک آہل کی کڑکدار آواز گونجی، "پورے 15 منٹ تم کلاس میں لیٹ آئی ہو منال، ہاتھ اوپر کر کے چیئر کے اوپر کھڑی ہو جاؤ۔" منال کا چہرہ غم و غصے سے رونے والا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے رات بھر اس پہ شدتیں لٹائی تھی اب اسے سب کے سامنے تماشا بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر آہل کے چہرے پہ ذرا برابر بھی منال نہ تھا۔ وہ مجبوراً کرسی پہ کھڑی ہو گئی، پوری کلاس کی نظریں اس پہ تھی۔ اسے اپنی تسلیل کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے یاد آ رہا تھا کہ صبح آہل اسے اٹھائے بغیر خود چلا آیا، اب یہاں اسے سزا دے رہا ہے۔ کالج سے واپسی پہ آہل اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب منال قریب آئی تو آہل کے لبوں پہ ایک شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا، جیسے یہ سب ایک مذاق ہو۔ "ارے منال، اتنا غصہ؟ میں تو بس تمہیں وقت کی پابندی سکھا رہا تھا۔" اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، مگر منال کے اندر کے غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ اسے اس کا یہ مذاق زہر لگ رہا تھا۔ اس نے آہل کی طرف دیکھا تک نہیں اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اپنی کلاس فیلو کے پاس گئی، اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے گھر روانہ ہو گئی۔ آہل وہیں کھڑا ہکا بکا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ حرکت منال کو اتنا زیادہ ہرٹ کر دے گی۔ گھر پہنچ کے منال نے سیدھا آغا جان کے کمرہ کھٹکھٹایا اور روتے ہوئے آہل کی تمام زیادتیاں ان کے سامنے رکھ دیں۔ رات جب آہل اپنے کمرے میں داخل ہوا تو منال کے قریب آنے کی کوشش کی۔ منال نے اسے پورے زور سے دھکا دیا۔ "دور رہی مجھ سے، آپ کا وہ ڈسپلن، وہ سزا میں کبھی نہیں بھولوں گی۔" آہل نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر طنزیہ مسکرایا۔ "ارے لگتا ہے صبح کا غصہ ابھی تک گیا نہیں۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، کالج سے 9 ماہ کے لیے تمہاری جان چھڑا دیتا ہوں۔ اب سے گھر بیٹھ کے بچے سنبھالنا۔" منال شرم اور غصے سے لال سرخ ہو گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، مگر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی آہل نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کے دوبارہ اپنی گود میں بھر لیا۔ اس بار منال کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی شکست کا خوف بھی نمایاں تھا۔
منال نے تڑپ کے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں اب بھی غصے سے نم تھیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی عاہل صاحب۔ آپ کی سزا، آپ کا وہ رویہ میں سب یاد رکھوں گی۔ آپ کو ذرا برابر احساس نہیں سب کے سامنے میرا کیا تماشا بنا۔ اس کی آواز رند گئی، مگر عاہل کے ارادے اب کچھ اور ہی تھے۔ اس نے منال کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے حد مدھم اور گہری آواز میں بولا، تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے منال۔ میں تمہاری اس خاموشی کو، تمہارے اس غصے کو، تمہاری ان تمام شکایتوں کو اپنے اندر قید کر لوں گا۔ میں تمہاری سانسوں کو اپنی سانسوں میں ایسے اتار دوں گا کہ تمہیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اس کے لہجے میں استاد والی سختی نہیں بلکہ ایک دیوانہ وار تڑپ تھی۔ میں تم سے اتنا ٹوٹ کے پیار کروں گا کہ تم وہ سزا، وہ کلاس روم اور وہ تذلیل سب کچھ بھول جاؤ گی۔ تمہارے ذہن میں صرف میں رہ جاؤں گا اور میری یہ شدتیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منال کے ماتھے پہ اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ منال کا احتجاج دھیرے دھیرے دم توڑنے لگا۔ عاہل نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں ایسے جکڑا جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ واقعی اس پہ اس انداز میں ٹوٹ کے برسا کہ منال کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ منال کی محبت، تپش اور اس کے لمس کی شدت نے منال کے غصے کی ہر دیوار کو گرا دیا۔ عاہل نے اپنی تمام تر توجہ اور جنون اس پہ نچھاور کر دیا۔ اسے اپنی غربت کی شہر میں لے گیا جہاں دکھ اور شکایتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، صرف دو وجودوں کا ایک ہونا باقی رہ جاتا ہے۔ اس رات عاہل نے ثابت کر دیا جتنا سخت استاد تھا اسے کہیں زیادہ جنونی عاشق بھی تھا۔ منال اس کے والہانہ انداز کے سامنے بالکل بے بس ہوگی۔ اس کی ہر سسکی اب عاہل کی دی ہوئی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ رات کی وہ طوفانی شدتیں، عاہل کا حد سے زیادہ والہانہ انداز، منال کے نازک وجود کے لیے سہنا مشکل ہو گیا۔ ایک رات کی تھکن ابھی اتری نہ تھی کہ اگلی رات عاہل نے پھر سے اس پہ اپنی محبت کے وہ پہرے بٹھائے کہ منال کا جسم تپتے ہوئے بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ اتوار کی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں داخل ہوئیں تو منال کی حالت کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا جیسی تھی۔ اس کا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا، ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ عاہل جو عام طور پہ اتوار کو دیر سے اٹھتا تھا، آج منال کی بے ترتیب سانسوں اور اس کے جسم کی تپش کو محسوس کر کے جلدی بیدار ہو گیا۔ اس نے منال کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو بخار کی شدت سے دہک رہا تھا۔ اسے اپنی رات کی بے باکی اور سختی پہ ہلکی سی ندامت محسوس ہوئی، مگر منال کا رد عمل اسے حیران کر دینے والا تھا۔ وہ جو ہر بات پہ لڑتی تھی، دور بھاگتی تھی، آج اس نکاہت کے عالم میں بھی عاہل سے دور نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ منال نے نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک بے بسی سسکی کے ساتھ اپنا سر عاہل کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے عاہل کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے وہ خود سے دور ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسے احساس ہوا کہ عاہل جتنا جابر استاد ہے، اس کا سینہ اس کے لیے اتنی ہی محفوظ پناہ گاہ بھی ہے۔ اسے اپنے سخت گیز شوہر سے محبت ہونے لگی تھی۔ یہ شاید اس کی توجہ کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ بخار کی تکلیف میں بھی اسے صرف عاہل کا لمسی سکون دے رہا تھا۔ منال، تمہیں بہت تیز بخار ہے، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ عاہل نے نرمی سے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، مگر منال نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں مزید چھپا لیا۔ نہیں، کہیں مت جائیں، بس یہاں رہیں میرے پاس۔ اس کی آواز بخار کی وجہ سے بھاری اور بے حد لاڈلی ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک ضدی طالبہ نہیں بلکہ اپنے شوہر کی ایسی لاڈلی بیگم لگ رہی تھی جو صرف اس کی گود میں سکون پانا چاہتی تھی۔ عاہل نے مسکرا کے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، اس کے تپتے ہوئے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ منال کی ضد اب محبت میں بدل رہی ہے، وہ اس کی قید سے کبھی نکلنا نہیں چاہے گی۔ عاہل نے جب محسوس کیا کہ منال کا بخار تیز ہو رہا ہے تو اس نے ارادہ کیا اٹھ کے اس کے لیے دوائی یا پٹیوں کا بندوبست کرے۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے کے لیے سیدھا ہوا تو اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ نیم بھرنا حالت میں بیڈ کے کنارے بیٹھنے ہی لگا تھا کہ منال نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ منال کا تپتا ہوا وجود عاہل کی چوڑی پشت سے مس ہوا تو عاہل کو ایک جھرجھری سی آئی۔ منال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ باندھ کے اپنا گرم چہرہ اس کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں بخار کی تپش سے مندی ہوئی تھی، مگر شرارت اور لاڈ اب بھی اس کے لہجے میں نمایاں تھا۔ اس نے جھک کے عاہل کے کندھے اور پشت کے درمیان اپنے لب رکھے۔ وہ گہری سانس لی۔ کدھر جا رہے ہیں میرے خڑوس پروفیسر؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے کہیں نہیں جانا آپ کو، ابھی تو آپ کو میرے پاس ہی رکنا ہے۔ عاہل کے اس اچانک بے باک اظہار پہ ساکت رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنے تیز بخار میں بھی منال اسے اس طرح روکے گی۔
وہ بھی اتنے پیارے لقب سے نواز کے۔ منال نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی، جیسے اسے جتانا چاہ رہی ہو کہ آج اتوار ہے، صرف اس کا۔ منال، تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں بہت تیز بخار ہے، مجھے تمہارے لیے کچھ کرنا ہے۔ آہل نے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ ہوش کا اب کیا کام آہل صاحب؟ منال نے اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ سب کچھ بھلا دیں گے، تو بس اب سب بھول کر یہیں پہ رہیں میرے پاس۔ مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں، بس آپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ آہل نے ایک گہرا سانس لیا، ہار مانتے ہوئے دوبارہ پیچھے کی طرف جھک گیا۔ منال کو اپنے ساتھ بیڈ پہ گراتے ہوئے دوبارہ سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ کھڑوس پروفیسر اپنی لاڈلی طلبہ کا مکمل طور پہ اسیر ہو چکا ہے۔ منال نے اپنی تپتی ہوئی پیشانی آہل کے چوڑے اور مضبوط سینے پہ ٹکا دی۔ اس کی بے ترتیب سانسیں اب آہل کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال میل بٹا رہی تھی۔ آہل نے بھی اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کے خود میں بھینچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ریشمی بالوں میں الجھا دیا۔ وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کی نفرت اور ضد کی کانٹ محبت کے گلابوں میں بدلنے لگی۔ اس اتوار کے بعد منال کی دنیا بدل گئی۔ وہ جو کبھی آہل کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اب اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتی۔ گھر میں تو اس کی لاڈلی بیگم تھی، لیکن کالج میں اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ کلاس میں باقی طلبہ نہیں بلکہ فرما بردار شاگرد بن گئی، لیکن اس کی نظروں میں موجود چمک اور آہل کا اسے دیکھتے ہوئے لہجے میں آنے والا ہلکا سا لفظ کلاس فیلو سے چھپا نہ رہ سکا۔ کالج کے کوریڈور میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ پروفیسر صاحب اپنی ضدی اسٹوڈنٹ پہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہیں۔ منال اب ان باتوں پہ غصہ کرنے کے بجائے دل ہی دل میں مسکراتی، کیونکہ اسے پتا تھا وہ ہٹلر اب صرف اس کا ہے۔ وقت پر لگا کے اڑا۔ ایک صبح منال کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ اسے شدید متلی اور کمزوری محسوس ہوئی تو آہل پریشانی کے عالم میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے مبارکباد دی، آپ باپ بننے والے ہیں۔ تو آہل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، جس نے آج تک کسی کے سامنے نہیں بھائے تھے۔ منال شرم سے دوہری ہو رہی تھی، جبکہ آہل نے سب کے سامنے اسے گلے لگا لیا۔ اسے اپنا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے غصے میں کہا تھا، 9 ماہ کے لیے تمہاری جان چھڑا دیتا ہوں۔ مگر اب اسے وہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی سمجھ کے کہہ رہا تھا۔ آہل نے منال کی پڑھائی کا حرج نہیں ہونے دیا، لیکن اب اس کی سختی سراسر فکر اور محبت میں بدل چکی تھی۔ کالج لے جانا تو گاڑی سے اترنے سے لے کے کلاس کے ڈیسک تک بیٹھنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھتا، یہاں تک کہ کلاس میں بھی اس کے لیے آرام دہ کرسی کا انتظام کروا دیا تاکہ اسے جھکنے میں دشواری نہ ہو۔ جب بھی منال تھکاوٹ کی شکایت کرتی، آہل اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے اس کے پاؤں دباتا، اسے اپنی گود میں سر رکھ کے سونے پہ مجبور کر دیتا۔ ان 9 مہینوں میں آہل نے اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ آدھی رات کو اگر منال کو کسی مخصوص پھل یا میٹھے کی طلب ہوتی تو خاموشی سے اٹھتا اور شہر کے بند ہوتے بازاروں سے بھی اس کی فرمائشیں پوری کر کے لاتا۔ منال اکثر اسے چھڑتی کہ پروفیسر صاحب، آپ کا ڈسپلن اور سزا والے روب کہاں گئے؟ تو مسکرا کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اور کہتا، استاد تو صرف کلاس روم تک تھا، یہاں تو صرف تمہارا اور اپنے آنے والے بچے کا غلام ہوں۔ وقت گزرتا گیا، وہ دن بھی آ گیا جب منال کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ آہل باہر راہداری میں تسبیح ہاتھ میں لیے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ جب نرس نے باہر آ کے خوشخبری دی کہ اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا ہے، تو آہل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اندر داخل ہوا تو منال نقاہت کے باوجود اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے مسکرا رہی تھی۔ آہل نے جھک کے پہلے منال کے ماتھے پہ پیار کیا، پھر اپنے بیٹے کو مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ آغا جان نے پورے گھر کو پھولوں سے سجا دیا اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب منال کی گریجویشن کی تقریب ہوئی تو اسٹیج پہ اپنا گولڈ میڈل لینے پہنچی۔ حال تالیوں میں گونج رہا تھا، لیکن منال کی نظریں سامنے بیٹھے آہل پہ جمی تھی، جو اپنی گود میں اپنے ننھے سے بیٹے کو سنبھالے فخر سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ تقریب کے بعد جب دونوں گھر واپس آئے تو منال نے وہی پرانا شرارتی لہجہ اپنایا اور آہل کے کندھے پہ سر رکھ کے بولی، پروفیسر صاحب، اب تو میں نے ڈگری بھی لے لی، اب کیا سزا دیں گے؟ آہل نے گاڑی روکی اور اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی کی، اب سزا صرف یہ ہے کہ تمہیں عمر بھر میری محبت کی قید میں رہنا ہوگا، اور اس بار رہائی کی کوئی اپیل بھی نہیں چلے گی۔ منال کھلکھلا کے ہنستی اور اپنی زندگی کی اس خوبصورت قید خوشی خوشی قبول کر لیا، جہاں اب صرف محبت، سکون اور ایک مکمل خاندان کی خوشیاں تھیں۔